بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ لڑکے والے اور لڑکیاں جو لڑکی والے ہیں یہ بڑا ہی پیسہ خرچ کر کے، بڑا ہی مال خرچ کر کے، لوگوں سے ادھار لے کر، قرض لے کر، کچھ بھی کر کے ایک اچھے انداز میں شادی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ شادی کرتے ہیں، اور کچھ ہی وقت ایسا آتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ کئی جگہ پہ طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ چلو طلاق تو نہیں ہوتی ہے لیکن وہ گھر جو ہے برباد ہونے کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ گھر میں انبن رہتی ہے، مسائل رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم جو شریعت کو فالو نہ کریں، شریعت کے معاملات کو فالو نہ کریں تو گھر میں بے سکونی رہتی ہے۔ شریعت نے شوہر کے حقوق الگ بیان کیے ہیں اور عورت کے حقوق الگ بیان کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کے ساتھ اگر جب نکاح آپس میں ہو جائے تو شوہر کے ہی سارے حقوق ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ عورت کے ہی سارے حقوق ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ بس سب میرے ہی حقوق پورے کیے جائیں، شوہر بولے میرے ہی حقوق پورے کیے جائیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ عورت کے بارے میں جیسے شوہر پر عورت کے جو حقوق ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر جو اس کو رہائش دے، مکان دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں، مفتی قاسم صاحب نے باقاعدہ طور پر فتوے میں اس بات کو لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر جو ہے اس کو علیحدہ گھر بنا کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کمرہ جو سیپریٹ ہو، ایسا ہو کہ جس میں عورت جو ہے خود مختاری کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس میں کسی کی مداخلت نہ ہو، تو اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ عورت جو ہے اس کا جو شوہر ہے اس کا عورت کا نفقہ پورا کرے، ضرورت جو ہے، ضرورت زندگی جو ہے وہ پوری کرے، کھانا پینے کا سب چیز کا خیال رکھے، یہ بھی عورت کا جو ہے حق ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شوہر جو ہے اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، اور یہ بھی ہے کہ عورت کے ساتھ جو شوہر جو ہر وقت اچھا سلوک اختیار کرے، نیک سلوک اختیار کرے۔ یہ سارے حقوق جو ہیں شوہر پر واجب ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں۔ اب جو شوہر کا حق ہے، شوہر کے بارے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن عورتوں پر جن کا سب سے زیادہ حق ہے، جن لوگوں کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اتنی فضیلتیں تو شوہر کے لیے ہے، یعنی شوہر اگر ناراض ہو تو اس کے لیے سمجھے کہ معاملات بگڑ جاتے ہیں عورت کے لیے، تو لہذا عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کو ہر وقت راضی رکھے۔ ابھی شوہر پر اس طرح کی بات لازم نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے تو یہی بتائے، کہاں جا رہا ہے تو نہیں جا رہا ہے یہ بتائے، کیوں کھایا تھا، کہاں کھایا تھا، کس طرح۔ اگر اس طرح کی عورتیں سوالات بھی کریں تو اس طرح مرد پر جواب دینا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورتوں پر جبر کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورتیں جو بولے کہ سارے حق میرے ہیں، اب میں اگر میری ہر بات نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے حقوق میں سے کیا چیزیں پوری نہیں کر رہے، ضرورت زندگی پوری نہیں کر رہے، آپ نفقہ پورا نہیں کر کے دے رہے، آپ کی رہائش کے لیے یہ سہولت نہیں دے رہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے، کیا نہیں کر رہے، کیا ہے چیز ہے آپ کے لیے جو مسائل کھڑے کر رہی ہے؟ یہ چیز دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ مجھے اگر مثال کے طور پر ضرورت زندگی کے علاوہ مجھے یہ چیز چاہیے تو یہ چیز چاہیے، اگر شوہر نہیں دلا رہا تو شوہر خراب ہے، اس کے طلاق لے لو اس سے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا مسلمانوں کو یہ بات زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کی جو حلال چیز ہے لیکن ناپسندیدہ چیز ہے کیا؟ طلاق دینا۔ لہٰذا طلاق سے بہتر ہے اچھی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا ہے۔ اگر کہیں پر مسئلہ ہو بھی جائے تو اس کو کچھ وقت کے لیے روک لیں، اور تھوڑا سا غصہ آ جائے تو تھوڑا دور ہو جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو وہ کہیں اور چلے جائے، شوہر کو غصہ آ جائے اٹھ کے کہیں اور چلے جائے اور وضو کر لیں۔ یہ سارے غصہ کم کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ ہر کے مطلب ہی نہیں کہ اتنے لڑائی جھگڑے کو اتنا بڑھا لیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ بھائی ہم تو بچوں کے لیے گزار رہے ہیں، بھائی بچوں کے لیے کیا گزار رہے ہیں آپ پر یہ چیز نہیں ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، میں مسلمانوں کی میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اچھا انداز اختیار کروں۔ عورت کے لیے نہیں ہے کہ میں شوہر کے ساتھ اچھا انداز اختیار کروں کہ پورے دن تھک کر آئے تو میں اس کو مسکرا کے اس کو دیکھوں تاکہ اس کی تھکن وغیرہ بھی اتر جائے۔ اور شوہر کا یہ لازم نہیں ہے کہ بیوی کا خیال رکھے، اگر بیوی جس حال میں پڑی ہے تو پڑی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی دونوں کو مل کر چلنا ہوگا، دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جب عورت آ گئی گھر میں تو اب ماں کے حقوق ختم، باپ کے حقوق ختم، بہن بھائی کے حقوق ختم، سب کے حقوق باقی رہیں گے، سب کے حقوق ہوں گے، ان کو بھی ادا کرنا ہے، اور اس بیوی جس سے نکاح ہوا ہے اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک انشاءاللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ یہ پڑھا
ہماری جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ یہ دور ہوں گی، اللہ نے چاہ تو کر کے جھگڑے وغیرہ ختم ہو جائیں گے اگر ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں تب۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔